نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بندہ عاجز مفتی فواد حیدر آپ کے سامنے مقصود دنیا والآخرہ کے درس نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہے۔ کلمہ شریف کا بیان چل رہا ہے، اس کے فضائل اور مومن کے لیے اس کی پڑھنے سے مومن کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کلمہ توحید کو حاصل کرنے سے جو فضیلت مومن کو ملتی ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے حج ادا کرنے کے لیے گھر سے تشریف لے گئے اور اپنی سواری کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے ہانکا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری سواری شہر قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ آپ نے تو حج کا ارادہ کیا، لیکن وہ ترکی کا جو موجودہ استنبول شہر ہے، وہ پہلے روم کا شہر قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ تھا، اس کی طرف وہ چل پڑا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے خانہ کعبہ کی طرف لے جاؤں، لیکن وہ قسطنطنیہ کی راہ پر چلتے رہے، قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر، آپ کی سواری آپ کو لے کر قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ وہاں پر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے لوگوں سے صورتحال پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے بادشاہ کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش ہو رہی ہے جو اس کا علاج کرے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ لوگ آپ کو شاہی محل میں لے گئے۔ جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز آئی، یہ جنید تو اپنی سواری کو کب تک ہمارے پاس آنے سے روکتا رہے گا جبکہ وہ آپ کو ہماری طرف بلا رہی ہے۔ آپ نے جب اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا جو زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے آپ سے عرض کی، حضرت میرے لیے کوئی دعا تجویز فرمائیں جس سے میری دیوانگی جاتی رہے۔ آپ نے اس سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اس نے جیسے ہی بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، زنجیر ٹوٹ کر گر گئی اور لڑکی کی دیوانگی جاتی رہی۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے، کتنا پیارا اور کامیاب حکیم ہے کہ ایک پل میں میری بیٹی کی الحمدللہ کہ ایک پل میں میری بیٹی کی دیوانگی دور کر دی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے بادشاہ سے فرمایا، تم بھی کلمہ طیبہ پڑھو، تمہارے دل سے کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ظاہری بیماری کو بھی کلمہ طیبہ دور کرتا ہے، دیوانگی کو بھی دور کرتا ہے، اور دل کی بیماری اور کفر کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ طیبہ کی یہ برکت دیکھ کر لوگوں کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو 20,000 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ آپ وظیفہ بنا لیں، کتنا آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو 20,000 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور جو 100 بار اس کلمے کو پڑھتے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو 100 مرتبہ دن کو اور 100 مرتبہ رات کو کلمہ طیبہ پڑھے گا، تمام فرشتے اور 7 طبق زمین و آسمان کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمام فرشتوں اور زمین آسمان کے جتنے طبق ہیں اس کی عبادت کے برابر ثواب 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو کلمہ طیبہ پڑھنے سے مل جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کا بے حد ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ روز محشر میزان لگا ہوگا، ہر کوئی اپنے انجام سے پریشان ہوگا، خوف کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص میزان کے پاس کھڑا ہوگا اور ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 صندوق رکھے جائیں گے۔ 99 دفتر صندوق ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ ہر صندوق کی لمبائی حد نگاہ تک ہوگی۔ اتنا لمبا صندوق ہوگا جہاں تک نگاہ کی حد ہے وہاں تک یہ ایک صندوق ہوگا۔ اس طرح 99 صندوق ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا رکھا جائے گا۔ بس یہ دوسرا پلڑا باری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا۔
یعنی اگر کسی کے اتنے زیادہ گناہ بھی ہوں لیکن اخلاص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ روز محشر سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے، اور یہ لوگ اتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے مبارکباد دیں گے اور انہیں سلام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ تو نے سچ کہا، کیونکہ اس سے بڑا سچ تو ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، حق بات کہو، سیدھی سچی بات کہو۔ تو مفسرین نے کہا اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو رب نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ زبان سے نکل کر عرش تک پہنچتا ہے اور مثل چاند کی چمکتا ہے، اور دوسری نیکیاں ستاروں کی طرح اس کی گرد چمکتی ہیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف فرما ہوئے، بوندا باندی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ کملی اوڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین استقبال کے لیے آئے اور مدعوانہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میرے پاس آؤ۔ یہ حضرات حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی بائیں طرف صحن میں بیٹھ گئیں، اور حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے دائیں زانو پر اور بائیں زانو پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پہ لا کر چاروں کو اپنے قریب کر لیا اور سب پر کالی کملی ڈال کر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ دیکھیے جو صوفیاء لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں حلقہ باندھ کر، اس کی دلیل بھی یہاں پر آ گئی۔ آگے فرماتے ہیں ہمارے شیخ مکرم کے اس حلقہ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ تمام فرشتے ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت خاص کے ساتھ حلقہ ذکر کا دیدار کریں۔ دیکھیے جب حلقہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں ذکر ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کو یاد کیا جاتا ہے، تو فرشتے ایسے لوگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ اور یہ تو تمام انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ ترین اور خاص ترین چنے ہوئے حضرات سید الکونین محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ ہے، جس شان کو اللہ نے ان کو پہنچایا وہ شان اتنی عظیم ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ان کا حلقہ ہے اور اس لیے تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کی زیارت کریں۔ بس تمام فرشتے اس حالت خاص کی زیارت کرنے کے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعد سلام و جواب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہو؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میرے یہ عرض ہوئے کہ اپنی اس کالی کملی میں تھوڑی سی جگہ مجھ کو بھی عطا فرما دیجیے۔ دیکھو فرشتوں کا سردار بھی اس رحمت کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جو لوگ ذکر کے حلقوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت کے باغ ہیں نا۔ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم ذکر کے حلقوں سے گزرو، جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چل لیا کرو، خوب سیر ہو جایا کرو۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں۔ ترمذی شریف کی اس روایت میں دیکھیں، جو جنت کا باغ ہے وہ تو اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اور فرشتے خواہش کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار خواہش کرتا ہے کہ اس رحمت کے مقام جنت کے باغ میں اے اللہ کے بھی مجھے بھی داخل فرما دیجیے، کیونکہ اس کا نور ساتوں آسمانوں سے گزر کر عرش کے کنارے تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ اپنے گرانے کو ساتھ بٹا کے ذکر کا ورد کرنے کے ساتھ ایسا نور اللہ نے پیدا فرمایا کہ جو عرش کے کنارے تک آسمانوں کو چیرتا ہوا پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کملی فقیرانہ لباس ہے اور تمہارا مقام سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا ہے۔ تم تو بڑے پہلے ہی بڑے اعلیٰ مقامات والے ہو، یہ تو فقیروں کا لباس ہے۔ تو یہاں پر عاجزی کا اظہار ہے، وگرنہ جو آپ کی شان ہے وہ کسی اور مخلوق کی نہیں۔ جہاں پر سب کی انتہا ہے اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی ابتدا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میرا حق ہے اس کے صدقے میں مجھے تھوڑی جگہ عطا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھ پر تمہارا کیا حق ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب نمرود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو میں نے انہیں ہوا میں روکا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو میں نے انہیں تھام لیا تھا، اور اکثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ چکی چلائی ہے، اور قلعہ خیبر اکاڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کی ہے، اور سیدنا حضرت حسین و علیہ السلام کا جھولا جلایا ہے۔ اسی طرح اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی پشت کی طرف جگہ دی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلی تمام اشیاء عرش و فرش پر شرف رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ سے تمام فرشتے عرش، کرسی اور ساتوں آسمان زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں میرا حاضر ہونا باعث فخر ہے۔ یہ کہہ کر ایک ساتھ قیام کر کے آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر اپنے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کرو اور ان کے سینے کو بوسہ دو، کیونکہ وہ ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے مس ہوا ہے، اور پہچان لو کہ وہ تمہارا افسر ہے۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تفسیر روح البیان۔